بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درس نمبر 3، ختم نبوت کی اہمیت ایک دوسرے انداز سے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو خراب کر دیا، اس میں تحریفات کی۔ ہمیں اگر سب سے پہلے انبیاء کے نام اور ان کی صحیح تعلیمات ملی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملی ہیں۔ اس لیے ہماری نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی فرما برداری میں ہے۔ جس چیز کا علم آپ سے قطعی اور یقینی ہے، اس پر عمل اگر ضروری نہ ہو تب بھی ماننا اس کو ضروری ہوتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کو سنت ماننا فرض ہے۔ مسواک کرنا تو سنت ہے، مگر مسواک کو سنت ماننا فرض ہے، اور اس کے سنت ہونے کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس لیے قرآن کی کسی بات کا انکار کفر ہے۔ قرآن کریم کے جس لفظ کا معنی قطعی معلوم ہو، اس معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں صلاۃ اور زکوٰۃ سے خاص عبادات مراد ہیں۔ اگر کوئی شخص خواہ و دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا دانشور ہو، نماز اور زکوٰۃ کا انکار کرے اور ان کا کوئی اور ہی معنی طے کرے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے معنی کا انکار کر دیا جس پر شروع سے اب تک سب مسلمان متفق چلے آ رہے ہیں۔ اسلام کے برحق ہونے کی ایک دلیل سنیے۔ اللہ کے جتنے انبیاء ہوئے، ان میں سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، اور نہ ہمیں قطعی ذرائع سے ان کا علم ہے۔ اس لیے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع ہمارے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن آج عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح تعلیمات ہی نہیں، تو عیسائی مذہب اختیار کرنے سے نجات کیسے ہوگی؟ کس پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ بھی ہیں اور قطعی ذرائع کے ساتھ ہمیں پہنچی بھی ہیں۔ پھر ان تعلیمات میں عقیدہ ختم نبوت بھی قطعی ہے، تو اب پہلے انبیاء علیہ السلام کی امت میں داخل ہونے کا حکم اس لیے نہیں کہ ان کا کامل اتباع ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کسی دعوے دار کی اتباع اس لیے جائز نہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، لہذا نجات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع میں رہ گئی۔ جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اسلام کی حقانیت اور اس کے سچا ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اشتہار دیا تھا کہ میری کتاب براہین احمدیہ میں اسلام کی حقانیت کی 300 دلائل ہوں گے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ کتاب کی 4 جلدوں میں یہ ایک دلیل کا ذکر ہے، اور وہ بھی نامکمل۔ نیز یہ بھی کہتا ہے کہ وہ 300 دلیلیں جل گئی تھیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے قادیانی مل کر بھی اسلام کی حقانیت ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ضروری ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کی کوشش ہوگی کہ اسلام کا بطلان کرے، اسے باطل قرار دے، تاکہ اپنی نبوت کے لیے گنجائش نکالے۔ اگر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے گا تو اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کو برحق وہی کہے گا جو اسلام کو زندہ دین مانے گا، یعنی وہ یہ مانے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک جماعت اہل حق کی ہمیشہ رہی ہے اور اب بھی ہے، لیکن منکرین نبوت ہمیشہ اس کے انکاری رہے ہیں، کیونکہ جب اہل حق کی جماعت کی وجہ سے 1400 سال تک کسی نبی کی ضرورت نہ رہی تو آج کسی نبی کی کیا ضرورت ہو گئی؟ نیز جب وہ جماعت دین کو سمجھانے کے لیے کافی ہے تو نئے نبی کی کیا حاجت پیش آ گئی؟
اس لیے کوئی بھی منکرین ختم نبوت میں سے کوئی بھی شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے بغیر اور اسلام کی حقانیت کا انکار کرے بغیر اپنے نبوت کو یا پھر اپنے پیشوا کی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو منکرین ختم نبوت سے اسلام کی حقانیت اور صداقت کی بات کرنا یہ گویا ان کے لیے، ان کے اپنے مذہب کے لیے تریاق پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔